أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین اشخاص ہیں جن کے لیے دو اجر ہیں۔ ایک وہ آدمی جو اہل کتاب میں سے ہے، جو ایمان لایا اپنے نبی پر اور ایمان لایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالی، اور دوسرے وہ مملوک غلام جب وہ ادا کرے اللہ کے حق کو اور اپنے آقاؤں کے حق کو۔ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ يَطَأُهَا، اور تیسرے وہ آدمی جس کے پاس باندی ہو جس سے اس نے صحبت کی، فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، پھر اس نے اسے اچھا ادب سکھایا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، اور اس نے اس باندی کو بہترین تعلیم دی، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، پھر اس نے اس باندی کو آزاد کیا، پھر اس سے نکاح کیا، فَلَهُ أَجْرَانِ، تو اس آدمی کے لیے بھی دو اجر ہیں۔ متفق علیہ، اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم علیہم الرحمہ نے نقل فرمایا ہے۔ اس روایت کو نقل کرنے والے صحابی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ابھی مکے ہی میں تھے اور مسلمانوں نے ابھی ہجرت بھی نہیں کی تھی کہ اسلام میں داخل ہوئے، اور پھر حبشہ جب ہجرت کی گئی تو حبشہ ہجرت کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب غزوہ خیبر کے لیے سن 7 ہجری میں نکل گئے تو اس وقت حبشے سے مدینہ طیبہ آئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آپ کو ایک علاقے کا عامل بھی بنایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دورہ خلافت میں آپ کو بصرے کا گورنر مقرر کیا، اور علاقہ احواز کو آپ ہی نے فتح فرمایا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں آپ بصرے سے کوفے کے گورنر بنا دیے گئے، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو آپ کوفہ سے مکہ مکرمہ آ گئے، اور پھر وہیں 52 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ بہرحال یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کے لیے 2 اجر ہیں۔ عام آدمیوں کو جو 1 اجر ملتا ہے، 3 آدمی ایسے ہیں انہیں اسی عمل پر 2 اجر دیے جائیں گے۔ عام آدمی نماز پڑھے اسے 1 نماز کا ثواب ملے گا، اور یہ 3 آدمی جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے انہیں 2 اجر دیے جائیں گے۔ نمبر 1 وہ آدمی جو اہل کتاب میں سے ہو، یہودی ہے یا نصرانی ہے، جو اپنے نبی پر ایمان لایا، حضرت موسیٰ پر، حضرت عیسیٰ پر، اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام پر بھی ایمان لے آیا، تو اس آدمی کو 2 اجر دیے جائیں گے۔ روزہ 1 رکھے گا ثواب ملے گا 2 روزوں کا۔ وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس نے پہلے نبی کی شریعت کو قبول کیا ہے،
ان پر ایمان بھی لایا ہے، ان کی شریعت پر عمل بھی کیا ہے، اور پھر جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کر دیا، اب آپ کی نبوت کو بھی اس نے تسلیم کیا اور آپ کی شریعت پر عمل کیا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس آدمی کو 2 اجر دیے جاتے ہیں، کیونکہ اس آدمی کے لیے خاص مشقت ہے۔ جس نبی کو وہ تسلیم کرتا ہے، جس نبی کی شریعت کو اپناتا ہے، اس شریعت کو چھوڑ کر نئے نبی کی شریعت کو اپنا معمول بہا بنا لینا، نئے نبی کی شریعت کو اپنی زندگی میں داخل کر لینا، یہ انسان کے لیے بہت دشوار ہے۔ آدمی جس طریقے پر ہوتا ہے اسی طریقے پر چلتا رہتا ہے، نئی شریعت، نیا قانون اور نیا مذہب اس کے لیے دشوار ہوتا ہے۔ اسی لیے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور پھر انجیل پر عمل کیا، یا تورات پر ایمان لائے اور تورات پر عمل کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول اور پیغمبر تسلیم کیا، اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کے اعلان کے بعد اپنی کتاب تورات پر جو عمل تھا اسے بھی چھوڑ دیا، اسی طرح انجیل پر عمل تھا اس پر عمل کو چھوڑ دیا، اب قرآن اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کو انہوں نے تسلیم کیا اور اس پر عمل کیا۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے لیے 2 اجر ملیں گے۔ دوسرے، والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالی، دوسرے وہ غلام جسے خرید لیا، جو اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اپنے آقاؤں کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ اللہ کے جو قوانین ہیں، نماز، روزہ، جو فرائض ہیں دین اسلام کی، جو تقاضے ہیں، ان کو بھی پورا کرتا ہے، اور اپنے مالک کی بھی خدمت کرتا ہے، اس کا بھی حق مکمل طور پر ادا کرتا ہے، جس کام پر وہ لگاتا ہے اس کے کام کی تکمیل کرتا ہے۔ تو چونکہ اللہ کا بھی حق ادا کر رہا ہے اور جس نے اس آدمی کو خریدا ہے اپنے اس آقا کا بھی حق ادا کرتا ہے، اس لیے اس آدمی کو بھی 2 اجر دیے جائیں گے۔ مثلا نماز پڑھے گا تو اسے ڈبل اجر دیا جائے گا، اسی طرح روزہ رکھے گا تو 2 گنا اجر دیا جائے گا۔ ایسے ہی رجل، تیسرا آدمی، کانت عندہ امۃ یطأها، وہ آدمی جس کے پاس باندی ہو اور اس نے اس باندی سے صحبت کی ہو، فأدبها فأحسن تأدیبها وعلمها فأحسن تعلیمها، اور اس نے بہترین اسے ادب بھی سکھایا ہو، بہترین تعلیم دی ہو، اور پھر اس باندی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا ہو، فَلَهُ أَجْرَانِ، تو اس آدمی کے لیے بھی 2 اجر ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو باندی ہوتی ہے معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اسے بیچ دیا جاتا ہے، پھر آگے خریدنے والا پھر بیچ دیتا ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کی زمانے میں عزت نہیں ہوتی۔ اب جو آدمی اس باندی کا آقا بھی ہے، اسے بہترین تعلیم دلا کر، اسے بہترین ادب سکھا کر، اسے آزاد کر کے اپنی بیویوں میں شامل کر لے، اس سے نکاح کر لے، تو یہ آدمی اس عورت کو جس کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں تھا اسے عزت دے رہا ہے اور آزاد کر کے اسے اپنی بیویوں میں شامل کر رہا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بندے کے ساتھ اس نے بہترین سلوک کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس آدمی کو بھی 2 اجر دیے جائیں گے، یعنی عمل ایک کرے گا تو اللہ کی جانب سے اس ایک عمل پر جو ثواب تھا اس کا ڈبل کر کے 2 گنا کر کے اجر دیا جائے گا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله متفق عليه إلا أن مسلما لم يذكر إلا بحق الإسلام۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کرتا رہوں، جنگ کرتا رہوں،
یہاں تک کہ لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور لوگ نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ جب لوگوں نے یہ کام کر لیے، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، رسول کی رسالت کا اقرار کر لیا، اور پھر نماز کو ادا کیا اور زکوٰۃ کو ادا کیا، تو اللہ کا رسول فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال کو محفوظ کر لیا، یعنی اب اس کی جان بھی نہیں لی جائے گی، اس کے مال سے بھی تعرض نہیں کیا جائے گا، الا بحق الاسلام مگر اسلام کے حق میں، وحسابهم علی اللہ اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے، متفق علیہ۔ اس کو بھی امام بخاری امام مسلم نے روایت کیا ہے، مگر یہ امام مسلم علیہ الرحمہ نے الا بحق الاسلام کے الفاظ کو ذکر نہیں کیا۔ اس روایت میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تک آدمی تین کام نہ کرے، اللہ کے ایک ہونے کی، اللہ کے معبود ہونے کی اور محمد کے رسول ہونے کی گواہی نہ دے، اقرار نہ کرے، اسی طرح نماز قائم نہ کرے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان کے ساتھ جنگ کرتا رہوں۔ جب وہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے دیں، رسول کی رسالت کا اقرار کر لیں، نماز اور زکوٰۃ کے پابند ہو جائیں، اب ان لوگوں کی جان سے یا ان کے مال سے کوئی تعرض، کوئی چھیڑ خانی نہیں کی جائے گی، ان کا مال بھی محفوظ ہوگا اور ان کی جان بھی محفوظ ہوگی۔ لیکن اگر نماز نہ قائم نہ کریں، زکوٰۃ ادا نہ کریں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہ کریں، تو ان کے ساتھ جہاد کا اور قتال کا، جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ حکم رسول اللہ کو دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اسی لیے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام وہی بات ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کی جانب سے آپ کو وحی کی جاتی ہے۔ آپ کی کوئی بھی بات، کوئی بھی کلام اور کوئی بھی مسئلہ اپنی جانب سے نہیں ہوتا، بلکہ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ تو اس روایت میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تین عملوں کا ذکر کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو آدمی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی نہیں دیتا تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہے، وہ آدمی کافر ہے، اور کافر کے ساتھ جہاد کا اور قتال کا حکم دیا گیا۔ جب وہ مسلمان ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لے، اب اس سے جنگ اور جہاد اور لڑائی نہیں کی جائے گی۔ البتہ بعض دوسری روایات میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی ثابت ہے کہ اگر کسی کافر سے کوئی معاہدہ اور کوئی صلح ہو جائے، یا کوئی کافر اسلامی حکومت میں ذمہ بن کر رہے، ذمہ اس کافر کو کہا جاتا ہے جو اسلامی حکومت میں رہتا ہے اور ٹیکس دیتا ہے، جزیہ دیتا ہے۔ اب یہ ٹیکس دینے والا جو اسلامی حکومت کے اندر رہتا ہے، یہ اسلامی حکومت کو ٹیکس ادا کرے گا اور مسلمان اس کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت کریں گے، تو یہ آدمی ذمہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح کسی حکومت سے صلح ہو جائے کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، تو پھر ان کے خلاف بھی لڑائی نہیں کی جائے گی، لیکن وہ جو اسلام بھی قبول نہیں کرتے اور مسلمانوں سے صلح بھی نہیں کرتے، مسلمان کی حکومت کو قبول بھی نہیں کرتے، مسلمانوں سے برسر پیکار رہتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، پھر ایسے لوگوں سے برابر قتال کیا جائے گا، یا تو وہ اسلامی حکومت کو تسلیم کریں یا صلح کریں یا پھر اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اور یہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، بعض محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں الناس میں جو الف لام ہے یہ عہد خارجی ہے، مطلب یہ ہے کہ عرب کے اندر جو مشرکین موجود ہیں، بس ان کے لیے دو ہی کام ہیں، یا تو ان سے جنگ کی جائے گی یا پھر یہ لوگ اسلام قبول کریں گے۔ اسلام کے علاوہ اگر یہ لوگ مسلمانوں سے صلح کرنا چاہیں تو عرب کے علاقے کے مشرکین سے صلح بھی نہیں کی جائے گی، بس ان کے لیے دو ہی قانون ہیں، یا تو اسلام میں داخل ہو جائیں یا پھر مسلمانوں سے مقابلہ کریں۔
اور عرب کے علاوہ جو اور علاقے کے لوگ ہیں اگر وہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے، مسلمانوں سے صلح کر لیتے ہیں، پھر بھی ان سے جنگ بند کر دی جائے گی۔ تو یہاں الناس سے مراد اہل عرب ہوں گے، اس لیے کہ جزیرۃ العرب کے متعلق اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا قانون یہ تھا، آپ نے فرمایا کہ یہاں سے تمام یہود کو نکال دیا جائے، انہیں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے کہ جزیرۃ العرب یہ اسلامی قلعہ ہے، اسلامی سلطنت ہے، اور یہاں اگر یہ دوسرے مذاہب کے لوگ رہیں گے تو یہ بغاوت پیدا کر سکتے ہیں، غداری کر سکتے ہیں، اور اسلامی سلطنت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اسی لیے ان کے لیے قانون الگ تھا۔ تو یہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے متعلق فرمایا کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کریں، گواہی دیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اس لیے کہ ایمان کی پہچان نماز اور زکوٰۃ کی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مسلمان اور کافر کے درمیان نماز ہی سے فرق ہوتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا مسلمان تو کافر بھی نہیں پڑھتا، فرق کیا رہ گیا؟ تو فرق ہوگا امن کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے۔ تو یہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کرے، نماز قائم نہ کرے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ معلوم یہ ہوا جو آدمی نماز ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کے خلاف بھی اعلان جنگ کیا گیا ہے۔ اب یہاں روایت میں جو یقیم الصلاۃ یؤتوا الزکوٰۃ کے الفاظ ہیں، اس کا مطلب یہ کہ جو آدمی نماز کا انکار کرتا ہو اور نماز کا انکار کر کے پھر اسے ادا نہیں کرتا، تو ایسا آدمی بھی مسلمان نہیں، کافر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو زکوٰۃ کا انکار کر کے پھر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، منکر ہے، تو ایسا آدمی بھی مسلمان نہیں، کافر ہے، لہذا اس کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ البتہ اگر کوئی آدمی نماز کا اقرار کرتا ہے، اسے اللہ کا فرض مانتا ہے، نماز کا منکر نہیں ہے، زکوٰۃ کا منکر نہیں ہے، تو ایسے لوگوں سے لڑائی اور جنگ نہیں کی جائے گی اگر وہ مسلمان ہے۔ البتہ ان لوگوں کے لیے قانون بڑا سخت ہے جو لوگ مسلمان ہیں، نماز کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ اللہ کا فرض ہے، لیکن غفلت کی وجہ سے ادا نہیں کرتے، نماز پڑھتے نہیں ہیں، تو منکر نماز نہیں ہے بلکہ تارک نماز ہیں، نماز کا انکار نہیں کرتے بلکہ نماز کو چھوڑتے ہیں، ان کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی، جو مسلمان نماز کو چھوڑ دے، نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ مسلمان کافر ہو جاتا ہے، اور اس کی سزا قتل ہے، قتل کیا جائے گا، اور یہ قتل ہوگا مرتد کا، اسلام سے خارج۔ تو کتنی سخت وعید ہے۔ امام مالک، امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے وہ کافر تو نہیں ہوگا، رہے گا تو مسلمان، لیکن سزا اس کی قتل ہے، قتل کیا جائے گا، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں آرام سے کھاتا پیتا رہے، اللہ کی دھرتی پر چلتا رہے۔ تو جو نماز نہیں پڑھتا مسلمان تو رہے گا لیکن قتل کیا جائے گا، اور یہ قتل ہوگا فسق کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے، ارتداد کی وجہ سے نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والا وہ کافر نہیں ہوگا، مسلمان رہے گا، اور اسے قتل بھی نہیں کیا جائے گا، اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا، جب تک وہ توبہ نہیں کرتا جیل کے اندر رہے گا، اور جب بھی نماز کا وقت آئے گا اسے کوڑے لگائے جائیں گے، جب بھی نماز کا وقت، جب بھی کوڑے، نماز کا وقت تو کوڑے۔ اب وہ جب توبہ کر لے گا پھر اسے جیل سے آزاد کیا جائے گا، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا پھر جیل میں کوڑے برستے رہیں گے حتیٰ کہ وہ اسی حالت میں مر جائے، جیل سے آزادی نہیں ہوگی۔ تو کتنا سخت قانون ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے۔ اور امام باہوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی مسلمان ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، کتنا سخت قانون۔ اب کتنی غفلت ہے نماز سے۔ اور شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز ادا نہیں کرتا اسے قرض مت دو، نماز جو اللہ کا قرض ہے، جب وہ اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا تو ہمارا قرض کس طرح ادا کرے گا؟ تو قرض مت دو ایسے لوگوں کو جو نماز
نہیں پڑھتے. یہ کون فرماتے ہیں؟ بابا شیخ سعدی علیہ الرحمہ. تو کسی بھی امام نے ڈھیل نہیں برتی. نماز کے متعلق سخت قانون ہے. جو مسلمان بھی ہو اور پھر مسلمان ہونے کے باوجود نماز سے غفلت برتتا ہو, سستی برتتا ہو, لیکن مسلمانوں کی تعداد دیکھی جائے کتنی ہے. بہرحال اللہ کا رسول فرماتے ہیں فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ, جب آدمی یہ تین کام کر لے, اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دے دے, محمد کے رسول ہونے کی, اور نماز قائم کرے, زکوٰۃ ادا کرے, تو اس نے اپنی جان کو اور اپنے مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا. الا بحق الاسلام, مگر اسلام کے کسی حق کی وجہ سے. یعنی وہ یہ سب کام تو کرتا ہے تو اس کی جان مال تو محفوظ ہو گئی, لیکن اگر اسلام کے کسی اور قانون کو وہ توڑتا ہے تو اس کی سزا اسے دی جائے گی. مثلا نماز ہی پڑھتا ہے, زکوٰۃ بھی دیتا ہے, گواہی بھی دیتا ہے, اب اس آدمی نے زنا کر لیا تو اب زنا کی سزا اسے دی جائے گی. کسی آدمی نے چوری کر لیا, اب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. تو اللہ بحق الاسلام, اسلام کے جو حقوق ہیں وہ اس کے ذمے عائد رہیں گے. یعنی وہ آزاد پھر بھی نہیں ہوگا کہ جو چاہے کرتا رہے بھائی ان تین عملوں کے بعد. اگر وہ اسلام میں کسی قانون کو توڑے گا تو بطور سزا کے اس پر سزا جاری کی جائے گی. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ, اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے. کہ اگر کوئی اندر سے مسلمان نہیں ہوتا, بس ظاہر سے کلمہ ہی پڑھتا ہے, نماز اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے, لیکن دل سے نہیں مانتا, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں دل کا حساب اللہ کے ذمہ ہے, ہمارے نہیں. ہمارا کام ہے ظاہر کو دیکھنا, ظاہر میں کیا آدمی کر رہا ہے. دل کے اندر نہ کوئی کسی کے بڑھ سکتا ہے اور نہ کوئی کسی کی دل کی حالت سے واقف ہو سکتا ہے. وہ کام اللہ کا ہے. اب اللہ دیکھیں گے اس بندے کو جو جھوٹ بولتا ہے اپنی زبان سے اور دل سے مسلمان نہیں ہوتا, اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے, اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گی. جب ہمارے سامنے کسی آدمی نے کلمہ پڑھ لیا, اب اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کیا جائے گا چاہے وہ اپنے دل سے کلمہ نہ پڑھتا ہو. الا ان مسلما لم يذكر الا بحق الاسلام, یہ روایت پوری اسی طرح امام مسلم نے نقل کی ہے, لیکن الا بحق الاسلام کے جو الفاظ ہیں یہ امام مسلم نے بیان نہیں فرمائے, بس ان کی روایت اموالہم پر مکمل ہو جاتی ہے. لیکن امام بخاری نے الا بحق الاسلام کے الفاظ اور وہ حسابہم علی اللہ کے الفاظ کا اضافہ کیا ہے. اللہ عمل کی توفیق ہے. سبحان اللہ بحمدہ ونشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.